ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو حدیث میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور جن گھروں میں بھی قرآن و حدیث کی کلاسز ہوتی ہیں ان گھروں میں کیسے اللہ کی جو ہیں رحمت و برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرشتے کن گھروں اور لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کی۔ سوال: فرشتے کن لوگوں کو تلاش کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا۔ پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امڑتے رہتے ہیں، پھر اختتام پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کا رب ان سے سوال پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ تیرے بندے تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے، تیری بڑائی بیان کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھ لیتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے، تیری بڑائی اس سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح اس سے زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں واللہ اے رب انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے اور سب سے بڑھ کر اس کو طلب کرنے والے ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی اور ضرورت سے آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ذاکرین وہ لوگ ہیں جس کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بھی نا امید نہیں رہتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کن کن باتوں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، جن گھروں میں بھی قرآن و حدیث کی کلاسز ہوتی ہیں ان گھروں کو رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 2، فرشتے ان لوگوں کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ نمبر 3، اس محفل میں موجود تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں قرآن و حدیث کی کلاسز ارینج کروائیں تاکہ وہ برکتیں ہمارے گھروں میں بھی آئیں، ہمارے گھر کا ذکر بھی اللہ کے سامنے ہو، ہمارے گھر میں بھی جو لوگ بھی قرآن و حدیث کی کلاسز اٹینڈ کرنے آئیں ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن و حدیث کو سیکھیں گے تو اللہ کی محبت ہم سب کے دل میں پیدا ہوگی۔ قرآن و حدیث کو سیکھ کے ہی ہم اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا یہ 2 کام ایسے ہیں جو سب سے زیادہ انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان 2 کاموں نے فائدہ دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو فضیلت ہے نا اس حدیث میں، یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم کی فضیلت کی وجہ سے
ان گھروں کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اس علم کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن و حدیث سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب اپنے گھروں میں قرآن و حدیث کی کلاسز جو ہیں وہ کروائیں، تاکہ ہم سب بھی وہ برکتیں اس سے مٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔